جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کچھ باتوں کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات، جو انتشارات ہیں وہ ختم ہو جائیں، مگر جب یہ اختلافات، انتشارات جہالت کی حد تک پہنچ جائیں تو عقل مندوں کے لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر وہ عمل کریں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں اب یہ آخری ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ روز قبل ایران کے سپریم لیڈر علی حسین خامنی کی وصال پر میں نے اظہار تعزیت کے طور پر ان کو مرحوم بھی کہا، مغفور بھی کہا، ان کو شہید کہا، ان کے لیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی پڑھا، جو کہ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور بیرونی ممالک کے بے شمار علماء کرام، ہندوستان اور بیرونی ممالک کے بے شمار خانقاہ کے صاحب سجادگان، اجمیر شریف کے تمام تر صاحب سجادگان، متولین اور ان کی خدمت گزار، اور میں یہ خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات اگر میں کروں، ہزاروں کی تعداد پہ سنی مسلمانوں نے ایران کے سپریم لیڈر علی حسین خامنی کو شہید بھی کہا، ان کے لیے اظہار تعزیت پیش کیا، ان کو مرحوم اور مغفور کہا۔ تو میں نے بھی کہا، اور یہ میرا ایک ملکی، سماجی اور دینی فریضہ ہے جو میں نے انجام دیا۔ اب آئیں اعتراض کی طرف۔ معترضین اور فرقہ پرست لوگوں میں سے جس کا سرگنا فیض حسن صفی اور جن کا تعلق اناؤ سے ہے، وہ اپنے ساتھ تمام فرقہ پرست مولویوں کو لے کر میرے پاس فون اور میسج کے ذریعے یہ خبر کہنے لگے کہ آپ نے ایران کے سپریم لیڈر علی حسین خامنی کو مرحوم، مغفور، شہید کہا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک شیعوں کے امام ایران کے سپریم لیڈر علی حسین خامنی بدترین کافر اور مشرک اور جہنمی ہے۔ آپ نے کافر، مشرک، جہنمی کو مرحوم، مغفور، شہید کہہ دیا ہے، تو آپ بھی کفر کے زمرے میں آئے۔ یعنی ایران کے سپریم لیڈر علی حسین خامنی کے لیے جس نے بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا ہے، وہ سب ان کے اعتبار سے کافر اور مشرک اور جہنمی ہو گئے۔ سمجھے میری بات کو آپ؟ یعنی ہندو تو ہم کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، اور مسلمان ایک مسلمان کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ چونکہ یہ بات علمی تو تھی نہیں، نہ فقہی تھی، نہ دینی اعتبار سے کسی زد میں آنے والی تھی، تو میں نے فیض حسن صفی کو تنہا مکالمے کی دعوت دی، سمجھانے کے اعتبار سے کہ آپ آ جائیے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اپنی وضاحت بھی پیش کر دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ یہ بندہ نہیں آیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا، میں اپنے ساتھ علماء کرام کی ٹیم لے کے آؤں گا، جو آپ کو اور آپ جیسے تمام لوگوں کو جنہوں نے ایران کے سپریم لیڈر علی حسین خامنی کو مرحوم، مغفور، شہید کہا ہے، ان سب کو شرک اور کفر کے زمرے میں لے کے آؤں گا۔ اب جب بات ہزاروں مسلمانوں کی ایمان اور اذعان پر کفر کا دھبا لگنے کی آئی، تو میں نے کہا بھائی اب آپ مکالمہ نہ کریے، اب آپ علماء کرام کو لے کے آ رہے ہیں، علماء کرام کی ٹیم لے کے آ رہے ہیں، تو میں بھی تو دیکھوں وہ کون علماء کرام ہیں جو اس بیہودہ بات میں مجھ سے مناظرہ کریں گے۔ تو میں نے ان کو مناظرے کی دعوت دی کہ آپ لوگ مناظرہ کریں، آپ مکالمہ اب نہیں ہوگا، اب مناظرہ ہوگا، علمی مباحثہ ہوگا۔ اب آپ سب کو لے کے آئیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تاریخ، ایک لمبی تاریخ دی، ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کر ایک لمبا وقت بھی دیا کہ 15 تاریخ تک، یعنی آج تک ان کی آخری مہلت تھی۔ یہ کوئی میرے مد مقابل الحمدللہ نہیں ہے، نہ کوئی علماء کرام آیا اور نہ یہ فیض حسن صفی آئے۔ علماء کرام، میں جو علماء کرام ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو فیض حسن صفی کی طرح ہیں، یعنی ادادیہ اولا ثانیہ سے بھاگے ہوئے لوگ۔ خیر، میں ذاتیات پہ جاؤں گا اس لیے نہیں، اگر میں ذاتیات پہ گیا تو آپ کو پورا میں دھو ڈالوں گا۔ میں ذاتیات پہ نہیں، بس جس مسئلے میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی میں اسی مسئلے پر آؤں گا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میری کوئی وضاحت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بات شریعت کے زد میں آتی ہے تو آپ تحریری شکل میں میرے لیے فتویٰ لے آئیے، تاکہ مجھ کو بھی تو معلوم ہو وہ کون سی بات ہے جو میں نے خلاف شرع کر دی ہے، یا جن باتوں کرنے کی وجہ سے میں کافر اور مشرک ہو جاتا ہوں۔ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کوئی بھی مفتی مفت کا نہیں ہوگا، وہ پڑھ لکھ کر قابل بنا ہوگا، ایسے تبھی مفتی ہوا ہوگا۔ کوئی بھی مفتی آپ کو اس بیہودہ باتوں پر فتویٰ نہیں دے گا۔ اگر پڑھ لکھ کر مفتی بنا ہوگا تو قرآن اور حدیث کے رموز سمجھتا ہوگا۔
میں نے ان سے یہ کہا کہ تحریری شکل میں فتویٰ لے آؤ، اگر آپ تحریری شکل میں فتویٰ لے آئیں گے تو میں تحریری اعتبار سے آپ کو مناظرے کی دعوت بھی دے دوں گا اور اس کی اپنی بات کی وضاحت بھی پیش کر دوں گا، کیا برا کہا تھا میں نے؟ جب تم خود یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہو علمی اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ میں کافر و مشرک ہو گیا، تو میں کس بات کے لیے تم سے مناظرہ کروں یا کس بات کے لیے میں تحریری شکل میں آپ کو دوں؟ پھر شوق سے اٹھائیاں اوروں پہ انگلیاں، ایک نظر آئینہ خود بھی دیکھ لیا۔ آپ اپنے قول میں خود سچے نہیں ہوئے اور آپ نے ایک مسلمان کو اور ہزاروں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، ہزاروں مسلمانوں کافر اور مشرک کہنے کی کوشش کی ہے اور کفر اور شرک کے زمرے میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ توبہ کریں اللہ سے آپ توبہ کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ میں تو اعلانیہ طور پر آج تو 15 تاریخ ہے، میں تو پوری قیامت تک آپ کو بول رہا ہوں، کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی دلیل، تم کبھی لے کے نہیں آؤ گے، چونکہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ نہیں آئے، نہ آپ کا کوئی مولوی آیا۔ میں اناؤ کی سرزمین سے قاضی شہر مولانا نثار صاحب اور مولانا نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان پر لگام لگائیں، یہ آپ کے اناؤ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس طرح بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، ان سے کہیں آپ کہ یہ علم دین حاصل کریں اور بے بنیاد کی باتوں پر نہ دماغ لگایا کریں۔ اہل سنت والجماعت میں اس وقت سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جو لوگ ممبروں پہ اچھل رہے ہیں وہ علم والے لوگ نہیں ہیں۔ تقریر یہ علمی لیاقت ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بات کان کھول کے سنیے، تقریر کا تعلق فن سے ہے، علم سے نہیں ہے۔ جو شخص اچھی تقریر کر لیتا ہو یہ ضروری نہیں وہ عالم دین ہو، میں جانتا ہوں یہ پورے عالم دین نہیں ہے، اسی طرح اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کو لگام لگائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں، میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا اللہ ان کو ہدایت پر گامزن کرے۔ اور میں نے اپنی وضاحت بھی پیش کر دی اور آپ کو مناظرے کی لمبی دعوت بھی دے دی اور سب کچھ کر لیا، آپ بھاگ گئے اور بھگوڑے نکلے آپ، اور تمام جو مولوی آپ کے ساتھ تھے سب بھگوڑے نکلے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔